إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی ہے. فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ کو جلایا، بس جب اس نے یعنی آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. اس آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس حوالے سے بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں. ایک اور بات کہ اس میں فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، ان کے نور کو ختم کر دیا. تو اس نور کو ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ ان کا نور تھا. تو اس میں واللہ عالم اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو نور تھا، یعنی مراد جو ہے، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، مراد اس سے اسلام ہے. اسلام کا جو نور تھا وہ ختم ہو گیا. تو نورہم جب کہا کہ ان کا نور، یعنی کہ یہ وہ چیز تھی جس سے ان کو فائدہ تھا، جس کا فائدہ ان کو پہنچنا تھا، لیکن انہوں نے اسی چیز کو چھوڑ دیا. تو اس چیز کی طرف واللہ عالم اشارہ ہے کہ یہ ان کے فائدے کی چیز تھی. اس سے یعنی کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں تھا یا کسی اور کو فائدہ نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنا خود اس کا فائدہ تھا جس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتَرَكَهُمْ، اور ترکا جیسے کہ ہم نے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے. ترکہم، ترکا چھوڑ دیا، ہم ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کو چھوڑ دیا. فی ظلمات، فرمایا ظلمات یہ جمع ہے ظلمہ کی، ظلمہ کہتے ہیں اندھیرے کو. تو فی ظلمات اندھیروں میں، تو یہاں پہ جمع کیوں آیا؟ اس حوالے سے جو مفسرین نے بات لکھی ہے کہ ظلمات سے مراد کیا ہے کہ ایک کفر کا اندھیرا، ایک نفاق کا اندھیرا، اور ایک اندھیرا کہ جو قیامت کے دن ان کو ہوگا. فرمایا ظلمات سے مراد ہے کہ کفر کا بھی اندھیرا ہے، ان کے ہاں کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. قیامت کے دن ان کے لیے روشنی نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں بھی کہ سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نور دیں گے، اور منافق جو کہیں گے ایمان والوں سے کہیں کہ ہمیں بھی، ہماری طرف بھی دیکھو، ہمیں بھی کچھ اپنے نور میں سے حصہ دے دو. تو ان کو خلاصہ یعنی بات کا وہ ہے کہ ان کو نور نہیں ملے گا، یعنی وہ اندھیروں میں رہیں گے. تو یہ اسی لیے فرمایا ظلمات، تو یہ سارے اندھیرے ہیں. یا بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے، جمع کا صیغہ کیوں آیا، ظلمات کیوں آیا، کہ ایک ہے گمراہی کا اندھیرا، دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندھیرا، اور تیسرا فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اندھیرا جو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کا ان کو عذاب ملنے والا ہے. تو یہ اندھیرے ہیں. کیونکہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے فرمایا کہ مفسرین نے بعض نے لکھا کہ گمراہی کا اندھیرا، اللہ کی ناراضگی کا اندھیرا، اور اللہ کے عذاب کا اندھیرا یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اندھیرا. اسی طرح ایک اور بات اسی حوالے سے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ ظلمات کا جو جمع ہے وہ شاید اس وجہ سے آیا کہ اندھیرے کیوں کہا، کہ ان کا جو اندھیرا ہے، جس تاریکی میں وہ ہیں، وہ اتنی گہری ہے کہ گویا کہ ایک نہیں کئی اندھیرے ہیں. یعنی اس کی گہرائی کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے کہ بہت ہی گہرے اندھیرے میں ہے. واللہ اعلم. فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. لا یبصرون، جیسے ہم نے کہا یبصرون یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دیکھتے نہیں، ان کو نظر نہیں آتا یا دیکھتے نہیں ہیں. یہاں پر ایک بات کہ یہ جو ہے فرمایا لا یبصرون، یہ پچھلے جو جملہ تھا اس کی تاکید کے لیے آیا ہے. کیونکہ جب یہ کہہ دیا کہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، تو بات واضح ہو گئی تھی کہ جب نور چلا گیا، روشنی چلی گئی اور اندھیرے اس کی جگہ پر آ گئے، تو
یقیناً اس کا یعنی لازمی نتیجہ ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لا یبصرون، ان کی جو جن اندھیروں میں وہ موجود ہیں یا جس گمراہی کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے وہ ایسی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا یا کچھ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو اس کو پختہ کرنے کے لیے، مزید تاکید کرنے کے لیے فرمایا کہ لا یبصرون، اندھیروں میں بھی ہیں اور نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ تو واللہ عالم یہ اس مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اس کا لغوی ترکیب ہے یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر جملہ اسمیہ آیا ہے۔ تو کیونکہ شروع سے ہی مثلہم یہ کیا ہے، اسم ہے، تو اسم سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ اس میں جتنے بھی باتیں آئی ہیں تقریباً ساری وہ جملہ اسمیہ کے طور پر آئی ہیں، اور اس میں جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں جملہ اسمیہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس چیز کے ٹھہراؤ میں کا ذکر کرتا ہے، تو یعنی کہ یہ جو ان کی جو مثال دی گئی ہے وہ پختہ مثال ہے، پکی مثال ہے ان کی۔ واللہ اعلم۔ اس آیت کریمہ میں عملی پہلو کیا ہیں؟ پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے منافقوں کی۔ مثال کس چیز کی؟ جو پچھلی آیات میں گزر چکی ہے بات، کہ ان کے یہ جو منافقین ہیں جن کی یہ صفات ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی، ان کی مثال کو بیان کیا گیا۔ تو جب ان کی مثال کو بیان کیا ہے تو اس میں عملی پہلو وہی ہیں جو پچھلی آیات میں عملی پہلو ہیں، کہ یہ منافق ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اس لیے مقصد یہ ہے کہ ان سے انسان ان کو پہچانے اور ان کے اعمال سے دور رہے۔ جیسے کہ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ بنیادی دو مقاصد جو ہیں ان آیات کو ذکر کرنے کا، ایک یہ کہ نفاق کی صفات کو پہچانے انسان، اور دوسرا کہ منافقوں کو پہچانے۔ اگر نفاق کی صفات ہیں ان کو پہچانے، دیکھے کیا میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اور اگر کسی کے اندر ہے تو اس کو پہچان سکے، ان سے، تاکہ انسان اپنے آپ کو خبردار کر سکے، ان سے دور رہ سکے، ان کے منافقین کے شر سے۔ تو بنیادی طور پر اس میں عملی پہلو وہی ہے جو پچھلی آیات میں ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا تفسیر میں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ ان منافقوں نے گمراہی کو خریدا ہے اور ہدایت کو بیچا ہے، تو اسی کی سمجھے تاکید کے لیے یہ مثال ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے آگ کو جلایا اور پھر آگ ختم ہو گئی اور وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے اور پھرتا رہتا ہے۔ تو اس میں بھی یعنی عملی پہلو وہی ہوگا کہ ہدایت کی اہمیت کتنی ہے اور گمراہی کتنی جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، اسی کو واضح کرنے کے لیے مثال بیان کی گئی ہے۔ تو وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں گزری ہے۔ اسی طرح ایک اور بات اس حوالے سے، اس آیت کے عملی پہلو کے حوالے سے، کہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مثالوں کا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں مثالیں بیان کی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ جو مخاطب ہے اس کو بات اچھی طرح تاکہ سمجھ میں آ جائے، اسی لیے مثالوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے عملی پہلو یہ ہے کہ ہم بھی جب دعوت کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو وہ بات سمجھائیں، تو مثالوں کا سہارا لیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو ہمیں بھی اس چیز پر یہ عمل کرنا چاہیے، اس طریقے پہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ مثالوں سے دے کر بیان کریں، تاکہ اگلا کوشش یہ کرنی چاہیے تاکہ اگلا بندہ اچھی طرح بات کو سمجھ جائے اور اس کے دل میں اتر جائے۔ اسی طرح ایک اور بات جو ہم نے تفسیر میں ذکر کی تھی کہ منافق جو ہیں وہ کتنی سخت گمراہی میں ہے، جیسا کہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی وہی بات کہ جو پیچھے صفات گزر چکی، ان سے مقصد عملی پہلو یہ ہے کہ اس صفات سے دور رہے اور اس کی سنگینی کو انسان سمجھے کہ کتنا سنگین جرم ہے یا کتنا سنگین گناہ ہے کہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور یہ بات ہم بارہا کر چکے ہیں کہ منافقوں کا یہ حال کیوں ہوا، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا، انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اسی لیے ہم تقریباً ہر آیت میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان آیات میں عملی پہلو یہ ہے کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، حتی الامکان کوشش کرے۔ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ گناہ کرنے والا ہے، وہ اس سے خطا ہوگی، اس سے غلطی ہوگی، لیکن کرنا کیا ہے کہ اس غلطی پہ قائم نہیں رہنا، اس سے توبہ فوراً کر لینی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، اور اپنی زندگی میں ہر امکان کوشش یہ کرنی ہے کہ گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک انسان کو لے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، پچھلی آیات میں بھی بارہا اس چیز کی طرف اشارہ آ چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ذہب اللہ بنور، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، اللہ تعالیٰ کیوں لے گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ظلم کیا؟ نہیں، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ان کو یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ بھی اس آیت میں بھی یہ عملی پہلو ہے کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور اسی طرح
یہ بات بھی کہ گمراہی وہ کتنا سنگین اس کے نتائج ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں ایک تو اس طرح سے ظاہر کیا ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، اس کی تفسیر میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آگ کے جو فائدہ مند چیز تھی وہ ختم ہوئی، جو نقصان دہ چیز تھی وہ باقی رہی۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ کتنا اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے، کہ ہر لحاظ سے انسان کو نقصان ہی نقصان ہے اس کا۔ اور اسی طرح دوسری بات جو ہم نے آج ابھی پڑھی ہے کہ ظلمات کہا ہے، ظلمہ نہیں کہا، یعنی ایک نہیں کئی اندھیروں کے اندر وہ گرے ہوئے ہیں، یا کئی اندھیروں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو منافقوں نے جو سودا کیا کہ گمراہی کو پسند کیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، وہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اس بات کی تاکید کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں اس آیت کے آخر میں کہا لا یبصرون، مزید اس کی تاکید کی کہ ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا، وہ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں، بالکل جیسے کہ اندھے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اسی لیے آ رہی ہیں کہ منافقوں کے راستے سے تاکہ ہم لوگ دور رہیں اور ہدایت کو لازم پکڑیں اور ہدایت کی اہمیت کو پہچانیں۔ اسی لیے بار بار حکم ہوا ہے کہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھو۔ ہدایت کا سوال اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ انتہائی اہم چیز ہے، اور ہدایت کا نہ ہونا وہ کتنا نقصان دہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلے آیت کریمہ میں فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم کا معنی کیا ہے کہ وہ بہرے ہیں۔ صم کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز، صم عام طور پر بنیادی طور پر جو لفظ ہے، یہ صمم کا جو لفظ آتا ہے صاد میم میم، یہ کسی چیز کے بند ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بالکل بند ہو۔ تو صم بہرے کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو کان کے جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بالکل بند ہوتی ہے، کان کے اندر ایک طرح سے یعنی بند لگا ہوا ہوتا ہے۔ بکمن کا معنی ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں، یعنی گونگے ہیں، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور عمیون ان کی آنکھوں سے بھی وہ اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ واپس نہیں لوٹتے، لا یرجعون وہ واپس نہیں لوٹنے والے۔ لا یرجعون، جو یرجعون ہے یہ بھی جیسے یبصرون ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ فعل مضارع، اسی طرح یرجعون بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات کہ اس کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے، تو یہ آیت پچھلی آیت سے بہت واضح طور پر جڑی ہوئی ہے کہ پچھلی آیت میں، بلکہ اس سے پچھلی جو دو آیات ہیں، پہلی آیت میں کیا تھا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، پھر اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے واضح کیا کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے، اس کی مثال بیان کی۔ اب اسی سے اگلی بات آ رہی ہے کہ صم بکم عمی، یہ جو انہوں نے کام کیا ہے کہ ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو پسند کیا، گمراہی کو خریدا، گمراہی کو اپنے لیے کیا، وہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے یہ کبھی لوٹنے والے نہیں۔ یہ عمل جو انہوں نے کیا ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ بالکل ہی ہر چیز سے پیدل ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ تو یہ اسی کا یعنی سمجھے نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ یا اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط سے، کہ پچھلی آیت میں جو مثال دی گئی، فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی جیسے کہ جس نے آگ کو جلایا، پھر وہ ختم ہو گئی اور وہ اندھیروں میں ہو گیا۔ جب وہ اندھیروں میں ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ نہ اس کو کچھ نظر آتا ہے، نہ وہ کچھ سن سکتا ہے، نہ کچھ، بالکل ہی سب کچھ اس پر بند ہو گیا ہے۔ فرمایا سمن بکمن عمیون، وہ یہ لوگ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ کیا واقعتاً ایسے ہے؟ یعنی کیا وہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ مقصود اس آیت کا کیا یہ ہے کہ وہ ان کے سننے کی صلاحیت نہیں تھی، یا بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، یا دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی؟ یہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ خیر کی کوئی بات یہ نہ سنتے ہیں، اس لیے خیر کی بات سننے سے بہرے ہیں۔ یہ نہیں کہ اصل میں یعنی فزیکلی ان کے اندر کوئی یہ نقص ہے، کوئی عیب ہے، بلکہ اگر فزیکلی ہوتا تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا، اور اس پر کوئی ان کو ملامت کرنے کا یعنی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اگر کوئی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی ایسا کرے کہ جو سننا نہ سکتا ہو، یا بول نہ سکتا ہو، یا دیکھ نہ سکتا ہو، تو ایک اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس حالت میں۔ لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ لوگ سنتے ضرور ہیں، سننے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، لیکن خیر کی بات نہیں سنتے، دین کی بات، خیر کی بات، ایسی بات کہ جو ان کو ہدایت دے سکے، جو ان کو سیدھے راستے پر لا سکے، اس بات کو سننے سے یہ قاصر ہیں۔ تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ یہ بہرے ہوں۔ اور اسی طرح باقی جو دو باتیں ہیں کہ بولنا، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نہ خیر کی بات کو کہہ سکتے ہیں،
اور نہ کوئی خیر کی بات دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنی کانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگرچہ سننے کی صلاحیت موجود ہے، نہ اپنی زبان سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اگرچہ بولنے کی صلاحیت موجود ہے، نہ اپنی آنکھوں سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اگرچہ دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو حقیقت میں کیا ہے کہ اگر شخص ایسا ہے، اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو، اپنی حواس کو دین کے کام میں، خیر کے کام میں، ہدایت کے کام میں، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے اور جنت کے راستے کو پانے کے لیے ان چیزوں کو اس کام میں استعمال نہیں کرتا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ وہ صلاحیت سے محروم ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ ویسی ہی بات ہے جیسے کہ ہم پیچھے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو شخص ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، چاہے دنیاوی طور پر کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، یا دنیاوی طور پر کتنا ہی اس کو کامیاب کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بلکہ دوبارہ ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ آیت کریمہ واضح ہو جائے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی بات ہے جو ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو سورۃ اعراف 9واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 179 نکالیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا کہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں، کفار کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ جہنم کے لیے، جہنم میں جو جن و انس جائیں گے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے وہ کچھ سمجھتے نہیں، اس دل میں کوئی بات جاتی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اس سے وہ سنتے نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی سورۃ اعراف کی جو ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو یہی بات ہے جو ہماری جو سبق کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں بھی یہی بات کہی۔ صم بکم عمی، معنی کیا ہوا کہ یہ لوگ گویا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ صفات جانوروں کی ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ جانور سے بدتر سے معنی یہ ہے کہ جن کو ہم جمادات کہتے ہیں، جیسے یہ پتھر وغیرہ چیزیں ہیں، یہ صفات ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ عام طور پر پتھر یا درخت یا ایسی جو چیزیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ وہ ان کے کوئی کان ہے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جانور کے تو پھر بھی کان ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسا کہ سورۃ نمل میں جو چونٹی کا واقعہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اس سے واضح ہے کہ جانور جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، ان کے اندر دیکھنے کی، سب کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، تبھی تو وہ سارا مکالمہ جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے سلیمان علیہ السلام کا وہ ہے۔ تو جانور فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے، یہ لوگ تو بالکل ہی قاصر ہیں اس چیز سے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ یہ ایسے یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہہ دی کہ پتھروں کی طرح ہیں۔ اسی لیے ایک اور مقام پر جو ابھی آگے انشاءاللہ آئے گا سورۃ البقرہ میں، کہ فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں، جو دین کو قبول نہیں کرتے، جو دین سے پھر جاتے ہیں، ان کے دل فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اسی لیے پتھر سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے وہاں پہ، جو آگے انشاءاللہ آیت آئے گی اسی صورت میں۔ تو فرمایا صم بکم عمی، اس کا معنی یہی ہے کہ یہ تمام حواس ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ جو بندہ بھی ان حواس کو ہدایت پانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، گویا کہ اس کے پاس یہ حواس ہے ہی نہیں، گویا کہ وہ ان حواس سے قاصر ہے، وہ اس سے محروم ہے۔ اسی لیے فرمایا فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ کر آنے والے نہیں۔ لا یرجعون، لوٹ کر نہیں آنے والے کس چیز کی طرف؟ ہدایت کی طرف، کیونکہ ہدایت کو وہ چھوڑ چکے۔ بات جو سلسلہ کلام میں کیا چل رہی تھی کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر کیا فہم لا یرجعون، ان کے اندر نہ تو سننے کی صلاحیت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو لوٹیں گے کس طرح سے؟ کیسے لوٹیں گے پھر جب یہ انہوں نے اپنی حواس کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے، ان کو فائدہ ہی نہیں دینا ہے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ پھر بس یہ لوگ لوٹ کر آنے والے نہیں، یہ یعنی اسی طرح گمراہی میں رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے یہاں پر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو
اس طرح سے اٹھائیں گے کہ ان کے گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور دیکھ نہیں سکتے ہوں گے. اور تو یہ بات بھی درست ہے، یعنی دونوں باتیں درست ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں یہ اگرچہ بظاہر آپ کو نظر اس طرح سے آتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقت میں ایسی ہے کہ جیسے کہ یہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واقعتاً ان کو اس طرح سے کر کے اٹھائیں گے، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. تو فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو واقعتاً یعنی حصی طور پر، یہاں پر تو معنوی طور پر بات ہے کہ معنوی طور پر یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں. قیامت کے دن حصی طور پر ان کو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آئے گا، کانوں سے کچھ سن نہیں سکیں گے اور زبان سے کچھ بول نہیں سکیں گے. یہ ان کا انجام ہو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے زندگی اس طرح سے گزاری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے وہ گونگے بہرے ہو گئے تھے. جب آیات سنی جاتی تھیں یا سنائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، تو ایسا کر لیتے جیسے کہ وہ گونگے ہیں. جب دین کی طرف بلایا جاتا تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ اندھے ہیں، جیسے کہ گونگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا بھی قیامت کے دن ویسے ہی دیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ واقعتاً ان کو ایسا ہی بنا دے گا. واللہ اعلم. انشاءاللہ یہیں سے اگلے درس کی ابتدا کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.